یہ ایک میرے لیے سعادت ہے کہ میں اس موقع پہ یہاں پر آپ سب کے درمیان میں ہوں، اور ایک وہ کام جس کی کہ جو بالکل ہی نایاب تھا، مٹ چکا تھا، اس میں ہمارے اداروں کے تعاون سے وہ چیز ممکن ہو سکی۔ اس میں جن لوگوں کے نام میرے لیے بہت اہم ہیں، میں ضرور ان کو بتانا چاہوں گا کہ مسلم سجاد صاحب نے اور خالد فاروقی صاحب میرے والد صاحب کے مثلا میرے چچا ہیں، اور جو حریت میں اور جنگ میں ایڈیٹر بھی رہے ہیں پوئٹری رپورٹ میں، تو ان کے تعاون سے یہ سمجھیے کہ 2002 میں اس کام کو شروع کیا تھا ہم نے جمع کرنے کا، تو اس کی کتابت وغیرہ مسلم سجاد صاحب نے کر، لیکن جو ایک ہمارے پاس فقدان ہے کہ فائنینشیل سچویشن جس کی وجہ سے تمام چیزیں ممکن نہیں تھیں، تو وہ بڑے عرصے کے بعد ایک کتاب آ سکی، جبکہ 10 سال کا ہمارے پاس مواد موجود تھا۔ ہر روز ایک کالم آتا تھا، 8-10 سال میں خیال میں کم از کم، مجھے بھائی آپ کو یقیناً پتہ ہوگا۔ تو والد صاحب کے یہ کالم حریت اخبار ایک بہت ایسا اخبار تھا کہ جس نے یہاں کی صحافت کو اس وقت بدل دیا تھا۔ فخر ماتری صاحب کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک وہ گجراتی فیملی کے فرد تھے، لیکن ان کو عبور تھا انگلش میں اور گجراتی میں اور اردو میں بھی، اور جس میں کہ اردو میں وہ مدد لیا کرتے تھے، اس میں والد صاحب کا بھی کچھ تعاون ہو رہتا تھا ان کی اس میں ایڈیٹوریلز میں، خان حسن صاحب۔ تو اس دور کے جو کالمز وہ آتے تھے تو وہ والد صاحب کے اوریجنلٹی اگر دیکھی جائے تو ان کا فن تھا افسانہ نگاری، اور افسانہ نگاری وہ تھی جو کہ 2 قسم کے اس وقت گروپ تھے، ایک تو تھا اشتراکی گروپ اور ایک تھا اسلامی گروپ، تو اس کی ٹکر پہ ہم لوگ بہت ویک تھے، لیکن ان کے جو افسانے وغیرہ جو آتے تھے تو اس کو انہوں نے جس طریقے سے بھی اس کو لکھا، وہ ایک آواز بن جاتے تھے شہر میں کہ کیا جواب دیا ہے۔ تو ایک اس کی مثال یہ تھی، آئی بلیو کہ قرۃ العین حیدر کا آگ کا دریا پہ انہوں نے ایک تنقید لکھی تھی جو مارکۃ الآراء رہی ہے، اور قرۃ العین حیدر کا نام بہت بڑا تھا اس دور میں، تو اس کا بڑی مثلا چرچا بھی رہا۔ تو والد صاحب کا اس معاملے میں یہ رہا کہ افسانہ نگاری سے جب اخبار میں آئے وہ، تو انہوں نے اس کو ایک دینی کالم شروع کیا جس کا ذکر رضا علی عابدی نے اپنی کتاب اخبار کی راتوں میں بھی کیا ہے۔ کچھ اس میں کریکشن میں کرنا چاہوں گا کہ ان کا جو پہلا کالم ہوتا تھا والد صاحب، پیج 3 ہوتا تھا ہے، وہ کالم یہ سمجھیے کہ والد صاحب کی ذمہ داری ہوتا تھا، لیکن ہم پورے بچے اس میں شامل ہوتے تھے، کیونکہ اس میں ہوتا یہ تھا کہ سب سے پہلے قرآن کی ایک آیت ہوتی تھی، اس کا ترجمہ، تو وہ ہم والد صاحب کے وہ ترجمہ بتاتے تھے، یہاں سے یہاں تک لکھنا ہے، تو ہم وہ کاغذ پہ لکھ دیتے تھے۔ پھر ایک حدیث آتی تھی، پھر مولانا رومی کا ایک جو ہے اس میں ایک وہ ہوتا تھا، تو وہ میں، میری بہن، میرے بھائی، ہم سب جو ہے نا، اس سے ہم نے سیکھا بہت کچھ۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ ہم اس سے سیکھیں جب وہ کر رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد پھر وہ اداریہ ہوتا تھا ماتری صاحب کا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے نصر اللہ خان صاحب کا مضمون، اور پھر فار کارنر پہ والد صاحب کا محراب و ممبر 3 سے 4 کا۔ اس کی نوعیت کچھ ایسی تھی کہ وہ محراب و ممبر ایک یونیک ٹائپ کی وہ تھی پروڈکشن، کہ اس میں ایک روزانہ ایک نیا قصہ آتا تھا، لیکن جیسے ہی کوئی ایک نیا مقصد ایونٹ ہو رہا ہو، جیسے رمضان ہو، محرم ہو اور عید میلاد النبی ہو، تو اس کے اسپیشل وہ پورے وہ کئی دنوں تک وہ چلتے رہتے تھے۔ تو اس میں ایک خوبی یہ بھی ہوئی کہ والد صاحب نے سب سے اہم کام یہ کیا، اس میں ادبی پہلو سے ہوگا، تو وہ اس میں یہ تھا کہ جیسے یہاں پہ کتاب ہے، میرے خیال میں آپ لوگ اس کو دیکھ لیں، یہ 2 کتابیں بھی چھپی ہیں، قصہ یوسف اور جو مقررین ہیں ان سے شیئر کر لی گئی ہیں، اور قصہ آدم و نوح۔ تو اس میں خوبی یہ ہے کہ قرآن کے ریفرنس سے وہ بات شروع کی گئی،
لیکن بیک گراؤنڈ کا جو ماحول تھا 1000 سال پرانے جب بھی یہ ہوا تھا واقعہ یوسف علیہ السلام اور ان کا، تو اس کی منظر کشی کس طریقے سے تھی، وہ ایک کمال کی بات تھی کہ جس کو لوگوں نے پسند کیا. میرے کہنے کی وجہ سے نہیں، جس کو کہ بہت سے لوگوں نے، جو کراچی میں پروگرام ہوا تھا اس میں مئی میں کر کے آئے تھے ہم، تو اس میں مجھے بھی اتنی آگاہی نہیں ہوئی تھی، لیکن معلوم ہوا کہ اس میں جو ادبی پہلو جو اس کا تھا، اس کو بیک گراؤنڈ کا بیان کرنا، اور جس طریقے سے زلیخا اور حضرت یوسف اور تو وہ ایک مارکت العرا چیزیں ہیں. تو یہ مضامین یہ سمجھیے کہ یہ 3 بک ہوئی ہیں، ایک تو رمضان سے عید کے چاند تک، اور باقی یہ ایک قصہ آدم و نوح. تو یقیناً یہ کئی ہفتے چلا ہوگا یہ، اور قرآنی ریفرنس کے ساتھ اس کا بیک گراؤنڈ کہ کیا ہوا ہوگا جنت میں اور اس میں، اور پھر یہ حضرت یوسف کا. تو حضرت یوسف کا بڑا مارکت العرا وہ ہے، میرے کہنے کی وجہ سے نہیں، جس طرح اور لوگوں نے، مقررین نے اور پروفیسرز وغیرہ نے کراچی میں اس کی پذیرائی کی. تو اب یہ ہوا کہ ان کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ جب قصے ختم ہو جاتے تھے تو ہر روز ایک نیا کالم آتا تھا، اور نئے کالم میں یہ ہوتا تھا کہ ایک نیا مضمون، ایک پورا مکمل 4 کالمی ہو یا 3 کالمی ہو، وہ مکمل کہانی ہوتی تھی. اس میں کوئی بھی ایک واقعہ ہوتا تھا اسلامک ہسٹری سے، رسول اللہ کے دور میں، اور کہ اس میں کیا چیز، ایک کسی صحابی کا کوئی واقعہ تھا، اس کے پیچھے جو منظر کشی ہوتی تھی وہ ان کا ایک کمال تھا، جو کہ لوگ بیان تو کرتے ہیں، واعظ بھی ہوتے ہیں، مساجد میں بھی بیان کرتے ہیں، اور زیادہ تر عقیدت کی بنیاد پہ جو ہوتا ہے، اس کے بجائے اس میں ادبی پہلو زیادہ تھا. تو اس ادبی پہلو کے تعلق سے وہ مضامین ابھی تک ہم نے چھپائے نہیں. اس کا ایک مثلا کلیکشن ہو گیا ہے، اور میرے خیال میں مسلم سجاد صاحب نے اس کی بھی کتابت کر دی ہے، تو اس کو ہم آگے بڑھ کے کرنا چاہیں گے، اور اس میں تعاون مل جائے اداروں کا تو ہم یقیناً اس کو جلد سے جلد لانے کی کوشش کریں گے، بلکہ ہر 3-4 مہینے بعد. میرے خیال میں آپ ہنس رہے ہیں کیونکہ کوئی چیز 3-4 مہینے میں ہوئی نہیں، 20 سال ہو گئے اس کو کرنے میں. لیکن ارادہ یہ ہے کہ ہم اپنے اداروں کو جو ہے ان کی ایفیشنسی کو بڑھائیں. ہم والنٹیئرلی ان کے ساتھ کام کرنے تیار ہیں. اگر کوئی تیار ہو کہ اپنے وہ طریقہ کار میں بہتری لائے، خرابی تو ہے نہیں لیکن بہتری لائے، تو وہ ایک اہم چیز ہے. اور ان مضامین کو ڈفرینٹ ہم پوری کوشش چاہیں گے کہ دوسرے اخبارات اور ان میں بھی وہ مثلا اجازت لے لیں اور ہم اس کو دے دیں کہ اس کو چھاپتے رہیں. تو اس سے کیا ہے کہ ایک ادب کی جو ختم ہو رہا ہے ادب آلموسٹ، اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ وہ ہائی لیول کی جو وہ ہیں ادب کی چیزیں، وہ اس کو ہم مثلا گریب کریں، اور لوگوں میں، اپنے ینگ لوگوں میں خاص طور سے. اور اس سلسلے میں ہم نے ایک کام یہ کیا کہ کتاب چھپنے کے بعد تقریباً اسلامک اکیڈمی، ریسرچ اکیڈمی کراچی والوں کو ہم نے کہا کہ یہ کتابیں آپ 100 کتابیں ہماری طرف سے 100 یونیورسٹیز کو بھیج دیں ان کے سیٹس. تو معلوم ہوا کہ شاید پاکستان میں 100 یونیورسٹیاں نہیں ہیں، تو 48 کو گئیں شاید، اور 29 کے پاس گئیں، وہ بھی ہمیں نہیں پتا. میری ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ ایک پروفیشنلی اس کام کو کیا جاتا کہ یہ کتابیں جہاں بھی بھیج رہا ہوں، لائبریریز کو ہوں یا یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ ہیڈز ہوں، جو کہ آپ کے اردو کے بھی ہو سکتے ہیں، ہسٹری کے بھی ہو سکتے ہیں، اسلامیات کے بھی ہو سکتے ہیں، ان کے نام بھیجا جاتا باقاعدہ خط کے ساتھ، یہ کتابیں ان کے یہ خط ہے، اس کا آپ رسپانس دیں. تو somehow ہمارے اداروں کی مقصد ہے کی طرف سے یہ بات ہو نہیں سکی، تو اس میں یہ رہا کہ کوئی فیڈ بیک نہیں. اور جو چیز ہم نے ویسٹ میں سیکھی اس میں یہ کہ فیڈ بیک، وہ ہر چیز کا وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک کسٹمر ہے، کوئی چیز آپ لے کر آ رہے ہیں تو اس کا فیڈ بیک آپ وہ لیتے ہیں کہ بھائی کیا تم کو پسند آیا، کیا نہیں پسند آیا، تب ہم اس کو آگے وہ کریں گے. تو یہی وجہ ہے کہ وہ مٹی کو بھی جو ہے سونا بنا کے بیچ دیتا ہے ویسٹ، اور جب ہم سونے کو بھی جو ہے نا اس کو نہیں وہ کر سکتے. تو مختصراً میرا یہ ہے کہ والد صاحب یہاں پہ 80s میں آئے، یہاں تک رہے. 70s میں شاید وہ حریت وغیرہ کا مسئلہ ختم ہو چکا تھا. جب بھٹو صاحب آئے تھے تو اس پہ بھی
افطار پڑھی، اور پھر اس کے بعد وہ میں وہاں چلا گیا تھا تو وہاں پہ میں نے ان کو بلا لیا تھا، تو وہاں پہ بھی وہ رکے نہیں۔ امریکہ میں انہوں نے ایک رسالہ تجلی نکالا ویکلی، اور اس میں یہی اپنے عید کے مضامین وغیرہ اور اس طریقے سے، تو وہ منتھلی ایک وہ وہاں پہ، تو یہ سمجھ لیجیے کہ 80s میں اردو کا فقدان تھا، کوئی نہیں تھا، تو وہ اس میں ایک پہلی دفعہ وہاں پہ شروع کیا، تو وہاں کے لوگوں نے بڑی پذیرائی دی، جو وہاں پہ اس کے پروفیسر وغیرہ تھے امریکن یونیورسٹیز میں، ہمارے اردو اسپیکنگ انڈیا پاکستان کے، ان لوگوں نے والد صاحب کو انچارج بنا دیا۔ وہاں کے ایک ریڈیو پروگرام تھا جو کہ MSA کے انڈر میں ہوتا تھا، مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسیشن، جو کہ آج کل ایک تناور درخت کی شکل میں اسنا کے نام سے اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ، پہلے چونکہ وہ اسٹوڈنٹ کی آرگنائزیشن ہوتی تھی، لیکن جب وہ اسٹوڈنٹ گرون اپ ہوئے تو ان کو انہوں نے پھر اس کو اسلامک، وہ اب اسٹوڈنٹ کی آرگنائزیشن تو صرف کالجز میں یونیورسٹیز میں ہے وہاں، لیکن پوری جو امریکہ میں سب سے بڑی آرگنائزیشن اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ ہے۔ تو اس پروگرام کو والد صاحب کو انہوں نے ایک اسٹوڈیو بھی دیا، اور وہاں پہ ایک کالج ہوتا تھا امریکن اسلامک کالج لیک شور ڈرائیو پہ، تو وہاں سے یہ پروگرام ہر ہفتے ہوتا تھا، شاید سنڈے کو جی، تو وہ اس کے پروگرامز کی وہ نشریات جاری رہیں۔ پھر انہوں نے ایک بروشور نکالا جس میں کہ ہر مہینے وہ اس میں مضامین آتے تھے، اسی کے مضامین ہوتے تھے، جس سے مجھے آئیڈیا ہوا کہ ان مضامین کو ریپیٹ کیا جا سکتا ہے دوسرے اخبارات میں، دوسرے جو ہے اس میں رسالوں میں۔ تو مثلا ایک آدمی اس کو گریب کر کے بیٹھا رہے کہ میری چیزیں نہ کرے، تو وہ سمجھیے کہ کوئی فائدہ نہیں، افادیت نہیں۔ افادیت یہ ہے کہ جو چیزیں بھی اچھی، اور ضروری نہیں ہے کہ محمود فاروقی صاحب کا ہوں، اور بہت سے اچھے لکھنے والے ہیں، ان سب کی چیزوں کو ہمیں جو موجودہ دور میں جن کے پاس اپنے وسائل ہیں، اخبارات ہیں، ریڈیو ہے، جو بھی ہے، وہ اس میں مقصد یہ کہ اس کو استعمال کرے، ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ اس کو وہ کریں۔ تو ایک چیز وہ دوبارہ ریوائو ہو سکتی ہے۔ ریڈیو پہ مجھے یاد آیا والد صاحب کی تقاریر ریڈیو پاکستان پہ بھی آتی تھی، روشنی پروگرام کے اندر میں شاہ ولی الدین صاحب کے ساتھ، اور اس میں ان کی بے شمار تقاریر نہیں، اور موسٹ آف دیم آئی تھنک کہ وہ خود کرتے تھے، لیکن اگر وہ نہ کر سکتے تو وہ بھجوا دیتے تھے تقریر، جو کہ وہ ریڈیو پاکستان والے کسی اچھے نریٹر کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو یہ اس کے بعد جب امریکہ میں وہ تجلی پروگرام اور پھر ریڈیو پروگرام وغیرہ ہوا، تو اس کے بعد یہ تھا کہ ان کے یہاں پہ ایک وزٹ ہوا پاکستان میں، تو ان کے جو پرانے ساتھی تھے ان لوگوں نے، انہوں نے خراج تحسین پیش کیا، جو بھی کام کیا، لیکن ان کی ہیلتھ اس وقت اتنی وہ نہیں تھی، ٹھیک تھے مثلا، لیکن یہ تھا کہ 1991 میں وہ میرے گھر میں مشیگن میں ان کا انتقال ہوا۔ ایک پروسیجر کیا تھا انہوں نے، ڈاکٹروں نے، لیکن وہ کامیاب نہیں رہا، تو اس میں ان کا انتقال ہوا۔ میری خواہش ہے کہ آپ سب لوگ ان کے لیے دعا گو ہوں، اور اس کام کو بڑھانے میں میرا تعاون جتنا چاہیے میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ آپ کے تعاون کی مجھے کمی رہی ہے، اور مجھے چاہیے وہ تعاون، بخار بھائی خاص طور سے آپ امریکہ آتے رہیں، اور میں آج ان کا مہمان ہوں، اور یہ میرے پاس بھی آتے رہے ہیں، بلکہ عید بھی ہمارے ساتھ گزاری ہے، تو الحمدللہ تعلقات ہمارے بہت اچھے ہیں۔ آج عید ہو گئی ہے تو اور میرے لائق مقصد یہ کہ میں نے تھوڑا سا بریفلی بیک گراؤنڈ دے دیا ہے۔ والد صاحب کا تعلق شروع ہوا تھا حیدرآباد دکن سے، اور الہ آباد میں انہوں نے ایک رسالہ ہے وہاں سے بھی اس میں کام کیا تھا۔ حیدرآباد دکن میں یہ تھا کہ ذوقی شاہ صاحب ایک ہوتے تھے ہمارے، ان کے والد کے محلے میں، وہاں مولانا مودودی صاحب آیا کرتے تھے۔ ایک چیز مجھے بڑا نایاب تحفہ ملا ہے ابھی کراچی میں، بہادر یارجن کے اوریجنل جو خطوط ہے، وہ اس کی کتاب مجھے ملی ہے اصلی والا، تو اس میں 3 خطوط والد صاحب کے نام ہیں، بہادر یارجن صاحب نے لکھے 3 خطوط۔ اچھا، تو اس زمانے میں والد صاحب کی جو وہ تھی کیا نام ہے، ڈگری جو تھی، اس زمانے میں، آج کل تو مولوی ہم ایک آدمی کو بولتے ہیں، لیکن پنجاب یونیورسٹی میں ایک ڈگری ہوتی تھی مولوی فاضل، تو وہ ڈگری والد صاحب کے پاس تھی جو BA ایکویلنٹ ہوتی تھی، لیکن جس میں پرشین کا
वो होता था। तो वो वालिद साहब को जब मैंने उनका ख़त पढ़ा अभी लास्ट वीक ही, किताब मुझे अभी मिली, तो उन्होंने मसद इस तरह लिखा कि मौलवी महमूद फ़ारूक़ी साहब, मैंने कहा बहादुर यार मौलवी महमूद फ़ारूक़ी साहब लिख रहे हैं, जबकि वो खुद उनको बच्चे के तौर पे उन्होंने वो किया था। हुआ ये था कि वो किसी स्टेशन पे, जैसे हम एयरपोर्ट पे था इस्तकबाल करने जाते हैं, तो वालिद साहब बीदर में थे जहाँ तक, तो वहाँ पे हैदराबाद तक का कोई ज़िला था, तो वो स्टूडेंट के यंग स्टूडेंट के वो थे क्या कहते हैं उस्ताद। तो बहादुर यार वहाँ आए थे या ये लोग उन्होंने बुलाया था। तो ये जब स्टेशन पे पहुँचे तो जिस तरीके से वालिद साहब ने उनको वालियाना वो इस्तकबाल किया, और उसमें फिर इस्तकबाल के साथ जब उनकी तकरीर, जब वालिद साहब ने भी शायद यकीनन कुछ किया था, तो बहादुर यार बड़े मुतासिर हुए। मेरे वालिद साहब, हमारे दादा का इंतकाल हो गया था जब वो 12 साल के थे वालिद साहब, तो सेल्फ मेड आदमी रहे। और उसमें फिर ये था कि जब बहादुर आजम ने इनको सुना, ये किया, तो कहने का आप कौन हैं, क्या है, मालूमात की, तो पता चला कि मौलाना दिलदार अली गाजी साहब जो मेरे फूफा होते थे, वो उनके साथ ही मसल रहते थे, पूरी फैमिली वगैरह बच्चे जो है, क्योंकि वालिद साहब थे नहीं, दादी थी। तो उसमें ये उन्होंने मौलाना दिलदार अली गाजी, ये वो हैं जिन्होंने के जो इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट ने उसमें पुलिस एक्शन जो था वो किया था, तो उसमें वो जेल भी हुए थे। ये एक और 2 साथी थे। तो मौलाना दिलदार अली गाजी फिर बाद में पाकिस्तान आए जब छूटे वहाँ से, क्योंकि इन्होंने उनके खिलाफ जंग लड़ी थी इंडियन हुकूमत के खिलाफ। तो बहादुर यार जंग ने उनको मांग लिया था कि ये मुझे महमूद फ़ारूक़ी को मुझे दे दिया जाए। तो वो महमूद फ़ारूक़ी और उनका एक तरीके से इस तरह मुझे जो याद पड़ता है कि वो ये था कि वो उनके एक असिस्टेंट के तौर पे, अब ये नहीं पता था कि रिमोट है या सही थे, वो खैर वो उनके साथ उसमें रहे। तो शुरू में खतूत लिखे गए, तो उन खतूत में ये मसलन वाक़यात हैं, और उन्होंने इस बारे में ज़िक्र भी किया। शायद वालिद साहब मौलाना मौदूदी का कुछ वो मौक़िफ़ जो है उनको बहादुर यार को बताना चाहते थे। तो वो किताब मुझे इत्तेफाक से यहाँ मिल गई, इसमें बहादुराबाद कराची में, वहाँ उनकी एकेडमी है, वहाँ गया तो मैंने वो किताब का जिक्र किया। उन्होंने कहा देखें हम देखते हैं। तो वो किताबें निकाल ही रहे थे, एक साहब आ गए, उन्होंने बड़े जल्द ज़ोर से कहा कि ये किताब को कोई हाथ नहीं लगा सकता हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि वो एक नादिर किताबें हैं ओरिजिनल वाली, बाद में दूसरे भी उसके वो आए हैं। तो उन्होंने उसको कहा कि ये कौन है वो कर रहा है। तो उस पर वो जो साहब मुझे देने वाले थे वो थोड़ा सा पीछे हटे। तो मैंने उनसे कहा कि जनाब अली, इस किताब में 3 खतूत बहादुर यार जंग ने मेरे फादर को लिखे, वो मैं डिज़र्व करता हूँ। वो एकदम करके वो हम करके फिर उन्होंने मदद के साथ वो किताब मुझे दे दी। तो इस तरीके से वो किताब मुझे मिली। तो ये मैंने मुख्तसर वो किया है, कोई सवालात वगैरह हों तो बाद में भी किए जा सकते हैं। और भी मुक़र्रीन है, मज़ीद मुक़र्रीन में कोशिश करूँगा कि मैंने अगर ज़्यादा टाइम लिया तो माफ़ी चाहता हूँ, कोशिश करूँगा कि आप लोग